السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل کا ٹارگیٹ آپ لوگوں نے بہت ہی اچھے سے کمپلیٹ کیا اور آج بھی وہی ٹارگیٹ اچھے سے کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو ہم آ چکے ہیں نیو انٹرسٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ سو لیٹس اسٹارٹ آور نیو ایپیسوڈ۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ایپیسوڈ لیٹ آنے کی وجہ کیا ہے۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سرور ڈاؤن ہے، تو اس وجہ سے ایپیسوڈز لیٹ آ رہی ہیں۔ دل رقصم ایپیسوڈ 15 بائی صالحہ اقبال۔ ویلکم براق کورگان۔ عارش اپنے پیر ٹیبل سے نیچے اتارتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑے ہو کر کہتا ہے۔ عارش کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی ہے، جبکہ براق کا چہرہ ہر قسم کے ایکسپریشن سے دور ہوتا ہے۔ براق کا کوئی سرنیم نہیں تھا۔ باہر کے ملک سے بلایا گیا کرمنل ریکارڈ میں سب سے زیادہ ان گنت قتل کرنے والا عارش کا وہ ایک بہترین ہتھیار، جسے سائیں خان سے الجھانے کے لیے عارش نے اپنا سرنیم دے کر اس کی زندگی میں بھیجا تھا۔ منحوس خبر سنائی مجھے تو یاد رکھنا، تمہارا جسم سلامت نہیں چھوڑوں گا، براق کے چہرے سے اس کی خاموشی سے اندازہ لگاتے ہوئے کہتا ہے۔ خبر تو منحوس ہی ہے، پر اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تمہارے خان بابا کو پرواہ ہی نہیں تھی، براق عارش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتے ہوئے صوفے پر کوٹ پھینکتا ہوا زیان کے ساتھ صوفے پر آنکھیں بند کیے بیٹھ جاتا ہے۔ مطلب پیپر سائن ہوئے کہ نہیں؟ عارش سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے گمبھیر آواز میں پوچھتا ہے۔ نہیں ہوئے، وہ ریسٹورنٹ پہنچ گیا تھا، پر دروازے سے ہی لوٹ گیا تھا۔ وجہ؟ براق کی بات صحیح سے مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ عارش تجسس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھ بیٹھتا ہے۔ پتہ نہیں، اسے فون آیا تھا، غصے میں دھاڑ رہا تھا، بات کرتے ہی وہ اپنے گارڈز کے ساتھ واپس چلا گیا، دوبارہ ملاقات کا کہہ کر گیا ہے۔ براق اپنی بند آنکھوں کو کھولے عارش کو سامنے کھڑا دیکھ اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ کس کا فون آیا تھا؟ عارش کی نظروں میں تجسس ابھی بھی ظاہر ہو رہا تھا۔ کسی آریان کا تھا، شاید شادی کا کہہ رہا تھا۔ آریان شاہ؟ شادی؟ کس کی شادی؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ پوری بات بتاؤ۔ عارش غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے براق کی طرف بڑھتے ہوئے اٹل لہجے میں بلند آواز میں پوچھتا ہے۔ عارش کو غصے میں دیکھتے ہوئے زیان اپنی اسی پل ڈرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کی شادی کی بات کر رہا تھا، بس غصے میں دھاڑتے ہوئے کہہ رہا تھا وہ بچی ہے، اگر ایسا ویسا کچھ کیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات بھی میرے آدمیوں نے سنی تھی، انہوں نے ہی مجھے بتایا تھا۔ براق صوفے سے پشت ہٹاتا صوفے سے اٹھ کھڑا ہو کر عارش کی نظروں کے سامنے سے گزرتا ہوا ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھتا ہے۔ جی، امایا اس آریان کے پاس ہے؟ عارش خود سے پوچھتے ہوئے زیان کو دیکھنے لگتا ہے اور اپنی ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ آریان وہاں آیا تھا؟ عارش زیان سے دانت کھینچتے ہوئے پوچھتا ہے۔ مجھے نہیں پتہ ہے بھائی، میں نے نہیں دیکھا ہے اسے وہاں۔ زیان جھجکتے ہوئے جواب دیتا ہے کہ عارش اسی پل شیشے کے ٹیبل پر پڑا ہوا شیشے کا گلدان اٹھائے زور سے پھینکتا، گلدان ہوا میں بلند کیے غصے میں پھینکتا ہے زیان کی طرف، پر زیان سامنے سے ہٹ جاتا ہے۔ اور گلدان سیدھا پیچھے دیوار پر جا لگتا ہے اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ آریان شاہ اور ادا بائی دونوں نے ہاتھ بھی رکھا تو میری ہی دکھتی رگ پر۔ عارش دروازے سے باہر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے غصے میں کہتا ہے۔
دونوں کو مجھ سے الجھنے کا بہت شوق ہو رہا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، کرتے ہیں جنگ کا آغاز۔ دکھاتا ہوں میں ان کو کہ میری چیزوں پر نظر رکھنا کیسا ہوتا ہے۔ آرش اپنے بالوں میں دونوں ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹل لہجے میں گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے۔ ایک نئی خوبصورت صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ کشمیر میں آج پھر بارش ہونے کے امکان تھے۔ آسمان میں کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ حد سے زیادہ ٹھنڈ بھی بڑھ چکی تھی۔ تیز ٹھنڈی ہواؤں کا رقص چھایا ہوا تھا جو اس وقت کمرے کی کھڑکی سے گزرتے ہوئے سفید پردوں کو ہوا سے لہرا کر سامنے سے ہٹاتے ہوئے سیدھا بیڈ پر سفید رنگ کے قمیص اور کھلے فلیپر اور کوہنیوں تک آتی بازوؤں میں ملبوس سفید رنگ کے کمفرٹر اوڑھے ہوئے پرسکون سی گہری نیند سوئی ہوئی علیزے کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اور اس کے بائیں طرف کی بند کھڑکی کے سامنے صوفے پر ٹانگ رکھے ہوئے، صوفے سے پشت ٹکائے ہوئے، ہلکی سی گردن موڑے سرخان بھی جو صبح تہجد کی اذانوں پر واپس حویلی لوٹا تھا۔ جب سے آیا تھا وہ واپس آتے ہی شاور لیے، کپڑے چینج کیے، سفید رنگ کا کاٹن کا سوٹ پہنے ہوئے جس کی بازوؤں کو کوہنیوں تک فولڈ کیے ہوئے تھا، بالوں کو ایسے ہی سیٹ کیے ہوئے تھا، دائیں ہاتھ پر بندھی پہلے والی پٹی بدل دی تھی۔ زرخان صبح سے صوفے پر بیٹھے ہوئے علیزے کو اور اس کی بازوؤں پر لگی چوٹ کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ کتنا کچھ اپنی نئی زندگی کے لیے سوچ کر بیٹھا تھا۔ ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ علیزے کا لہجہ، رویہ سب اس کے دل پر خنجر کی طرح وار کر رہا تھا، پر اس وقت علیزے کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ گہری پرسکون سی نیند میں علیزے کو سوتے دیکھ زرخان جب سے آیا تھا اب اس کے پاس جا کر اس کی بازوؤں کی چوٹ دیکھ رہا تھا کہ بازوؤں سے نظریں ہٹی تو علیزے کے چہرے پر نظریں ٹھہر جاتی ہیں۔ ہوا سے علیزے کے چہرے پر بکھرتے بالوں کو ہٹاتے ہوئے علیزے کو نیند سے جاگتے ملتے دیکھتے ہوئے زرخان علیزے کے ماتھے پر بوسہ دینے کے لیے بڑھتا ہے۔ گڈ مارننگ وائفی، ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے سرگوشی نما انداز میں کہتا ہے۔ دور ہٹے مجھ سے۔ زرخان کے لب ماتھے پر محسوس کرتی ہوئی نیند سے بھری آنکھیں زبردستی کھولتی علیزے آنکھیں کھولے اپنے اوپر زرخان کو اپنے پیٹ کے گرد بیڈ پر رکھے اس کے ہاتھوں کو دیکھ علیزے زرخان کے سینے پر ہاتھ رکھے اسی پل بیڈ سے نیچے اترنے کے لیے زرخان کو خود کرتے ہوئے کہتی ہے، اور کہتے ہی زرخان کے حصار سے نکلتی بیڈ سے نیچے اتر کر آگے کی طرف قدم بڑھاتی ہے، پر علیزے کی نیند سے ابھری آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اور نیند میں آگے بڑھتے قدموں کو دیکھ زرخان اسے ایک پل کلائی سے پکڑے روک دیتا ہے۔ اب دور کرنے کا کیا فائدہ؟ اب تو تم مکمل طور پر میرے پاس آ چکی ہو، اس پولیس والے کی زندگی میں عمر بھر کے قیدی بن کر۔ اب دور دور رہنا ناممکن ہے۔ علیزے کو کلائی سے پکڑے کھینچتے ہوئے اس کی آنکھیں مکمل کھولنے سے پہلے ہی زرخان علیزے کی پشت اپنے سینے سے لگاتا اس کے پیٹ کے گرد اپنی بازوؤں کا حصار باندھ لیتا ہے۔ میرے ساتھ فضول باتیں مت کریں اور چھوڑیں آپ مجھے ابھی۔ زرخان کے ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے، پر اس وقت بے جان سی وہ اپنی خود کی آنکھیں بامشکل کھول پا رہی تھی۔ زرخان کے حصار کو توڑنا تو بے حد ہی مشکل تھا اس کے لیے۔ ابھی سے چھوڑ دوں؟ ابھی تو تم میری دسترس میں آئی ہو،
پہلے کچھ کرنے دو، پھر چھوڑ دوں گا میں تمہیں۔ علیزے کے کھلے بالوں کو اس کے کندھے سے ہٹاتے ہوئے کہتا ہے، کیونکہ ہوا کی وجہ سے وہ سارے بال اس کے منہ پر لگ رہے تھے۔ پر زرخان کی اس حرکت علیزے پر پرندے کی طرح پھڑ پھڑاتے ہوئے جلد ہی اس کی بازوؤں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے کا سوچنا بھی مت آپ، میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی۔ زرخان کے ہاتھوں کو اپنے پیٹ سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے غصے میں کہتی ہے، پھاڑ دو، یہ بندہ ویسے بھی سر سے پیر تک تمہارے عشق میں مبتلا ہے، جو کرنا ہے کر لو، ہر چیز کی اجازت ہے تمہیں، سوائے مجھے چھوڑ کر جانے کے اور دور جانے کی بات کی۔ علیزے کی کوشش دیکھتے ہوئے زرخان کہتے ہی جلد ہی اسے پیٹ سے پکڑے علیزے کا رخ اپنی طرف موڑ دیتا ہے اور اپنے سینے سے لگائے علیزے کے ہی ہاتھوں کو اسی کی کمر پر پن کر دیتا ہے۔ اگر یہ الفاظ دوبارہ تم نے اپنے منہ سے نکالے تو یاد ہے نا تمہیں مجھ سے رہائی کس صورت میں مل سکتی ہے۔ علیزے کی ہلکی ہلکی سی لال ہوتی سوجی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زرخان اٹل لہجے میں کہتا ہے، میں ہر صورت میں رہائی حاصل کر لوں گی، چلی جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر، آپ جیسے گھٹیا شخص کے ساتھ ہرگز نہیں رہوں گی۔ اپنے ہاتھ کو آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے زرخان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اس گھٹیا شخص کو مزید گھٹیا بننے پر مجبور مت کرو میری جان، ورنہ تم نہیں جانتی میں تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں۔ میری محبت کو محبت بنے رہنے دو، کیونکہ اگر میں نفرت کرنے پر آ گیا نا تو تمہارا اتنا نقصان ہو جائے گا کہ سوچ ہے۔ تمہاری محبت اور عشق میں جتنا اچھا ہوں میں اتنا ہی برا نفرت میں ہوں۔ میری نفرت برداشت نہیں کر پاؤ گی، ابھی نازک سی بچی ہو میرے لیے، تم سے نفرت میں کر بھی نہیں پاؤں گا، اس لیے مجھے نفرت کرنے پر مجبور مت کرو اور ایک اچھی بیوی کی طرح بن کر رہو۔ ایک ہاتھ سے علیزے کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے، دوسرا سر اس کے چہرے کی طرف بڑھائے، علیزے کے چہرے پر پف کے آتے بالوں کو چہرے سے ہٹاتے اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے، دھمکی دے رہے ہیں آپ مجھے؟ زرخان کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، نہیں میرا بچہ، تمہیں مر کر بھی دھمکی نہیں دے سکتا، اب فی الحال صرف بتا رہا ہوں تمہیں، مجھے بدتر بننے پر مجبور مت کرو، کیونکہ اس میں نقصان صرف تمہارا ہوگا، کسی صورت میں تمہیں خود سے دور جانے نہیں دوں گا۔ اپنے ہاتھوں کی 4 انگلیاں اس کے کان کے پیچھے اور انگوٹھا اس کے گال پر پھیرتے ہوئے زرخان علیزے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم محبت سے چور لہجے میں کہتا ہے، اور کہتے ہی علیزے کی نم ہوتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پھر ایک دم سخت کولڈ انداز میں آ جاتا ہے، بچپن سے نکاح میں ہو تم میرے، آج تک میں تمہارا خیال تمہیں بچی سمجھ کر رکھتا آیا ہوں، پر اب میں جو کروں گا تمہارے ساتھ وہ تمہیں اپنی بیوی سمجھ کر کروں گا، اور تمہیں اندازہ بھی میں کتنا ظالم شوہر بن سکتا ہوں۔ اس لیے میری جان، اگر تم نے میرے ظلم برداشت نہیں کرنے ہیں تو میری بن کر رہو، ورنہ ہر چیز کے لیے تیار رہو، کیونکہ جتنی غلطیاں اتنی بے رحم اس کی سزائیں، اور میں ایسی بے رحم سزا دوں گا تمہیں جس میں تم سسک کر رہ جاؤ گی، اس لیے سوچ سمجھ کر اس کمرے سے باہر قدم رکھنا اپنا تم۔ زرخان کہتا ہے اور علیزے اپنی پلکیں جھکا لیتی ہے، اب چینج کر لو اور آ جاؤ نیچے، نئی دلہن ہو تم، شوں بکھری اچھی تو نہیں لگو گی، سب بولیں گے شوہر نے پوری رات اتنا ظلم کیا کہ بیوی سنبھال کر بھی
خود کو سنبھال نہیں پائی۔ زرخان چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے کہتا ہے کہ علیزے روتے ہوئے سر اٹھائے اس کے چہرے کو پل کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگتی ہے۔ رویا مت کرو علیزے، مجھے نفرت ہے تمہارے آنسوؤں سے۔ ان آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، میرا خون کھولتا ہے، اور اگر نہیں چاہتی میں تمہیں اپنا جنگلی روپ دکھاؤں تو وہ مت کرو جو میں نہیں چاہتا۔ اب میں روں بھی نہ سانس لوں، کیا کروں، میں مر جاؤں؟ علیزے روتے ہوئے غصے میں کہتی ہے۔ اسی پل زرخان کے ہاتھوں سے خود سے آزاد کرواتی زرخان سے دور کرتی ہے اور پیچھے کی طرف قدم اٹھاتے کہتی ہے، نہیں، جو کرنا ہے کرو، پر میرے ساتھ، خود کے ساتھ نہیں۔ غصہ آ رہا ہے، مجھ پر نکالو، رونے کی وجہ نہ دو۔ خود کو سانس صحیح نہیں آ رہی ہے تو مجھے بتاؤ، میں انہیں روکنے کا اور صحیح سے دینے کا دونوں طریقوں سے اچھے سے واقف ہوں۔ زرخان علیزے کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ علیزے اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ اپنے قدموں کو پیچھے کی طرف اٹھانے لگتی ہے۔ میرے پاس مت آئیں۔ علیزے دروازے کی طرف الٹے قدم رکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھرے ڈرتے ہوئے کہتی ہے، اب تم روک نہیں سکتی ہو۔ زرخان علیزے کے ڈرے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنی ہنسی کا بامشکل ضبط کرتے ہوئے کہتا ہے، میں کہہ رہی ہوں نا، مت آئیں، بس سر پھاڑ دوں گی اب سچ میں۔ اب کی بار سبکی لیتے ہوئے غصے میں کہتی ہے، میں نے بھی کہا نا، جو دل میں آئے وہ کرو میرے ساتھ، تمہیں اجازت ہے ہر چیز کی۔ زرخان اب باقاعدہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ پاگل ہو گئے ہیں، کیوں بے فضول باتیں کر رہے ہیں آپ مجھ سے؟ زرخان کے پیروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، کیوں، بیوی ہو تم میری، ہمارے درمیان اب کام کی باتیں تو ہونے سے نہیں، اس لیے جو دل میں آئے وہ بول دو۔ چہرے پر شرارتی مسکراہٹ سجائے کہتا ہے، رک جائیں نا، کیوں تنگ کر رہے ہیں آپ مجھے صبح صبح؟ وہیں رک جائیں، ورنہ میں چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ علیزے کی طرف ایک قدم اور بڑھاتا ہے اور علیزے اسی پل کمرے کے دروازے سے لگنے لگتی ہے۔ پر دروازے میں لگا ہینڈل علیزے کی کمر پر لگتا ہے۔ اس سے پہلے ہی زرخان لمبا سے بڑھتا علیزے کے بالکل قریب آتا، اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا اسے دروازے کے بجائے خود سے پن کر دیتا ہے۔ زرخان کی حرکت پر علیزے ہکا بکا سی رہ کر اپنی قمیص کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیتی ہے۔ اور کیا بولو گی سب کو؟ بالکل دھیرے سے سرگوشی سے پوچھتا ہے، یہی کہ آپ میرے؟ علیزے کی سانسیں بند ہونے لگی تھیں زرخان کی اتنی قریبی پر۔ میں تمہارے قریب آ رہا ہوں، یہی کہو گی نا؟ پھر جانتی ہو سب کیا کہیں گے تمہیں۔ زرخان علیزے کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیمی سی آواز میں سر جھکائے علیزے کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، کیا؟ زرخان کی بات پر علیزے سر اٹھائے زرخان کی ٹھوڑی کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، وہ سب کہیں گے اس نے تمہیں اب تک چھوڑا ہوا تھا؟ پھر کیا کہو گی سب کو، کہ میں نے اپنی سہاگ رات کی سیج جلا دی تھی؟
اور اسی لیے میں بچ گئی. اگر وہ نہ جلتی تو یہ پٹھان تمہیں چھوڑتا نہیں. بول پاؤ گی یہ سب کو؟ خاموش ہو جائیں، کیوں گندی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ سرخان کی بات سنتے علیزے فوراً سے جواب دیتی، اس کے سینے پر تھپڑ مارتی، اسے دور کرنے لگتی ہے. گندی باتیں کہاں ہیں؟ اس میں ولیمے کے لیے یہ پروسیس تو ضروری ہوتا ہے. پھر ہی تو ولیمہ ہوگا. چلو ایک کام کرتے ہیں، وہ سیج تو جل گئی تھی پر یہ بیڈ ہے. ہمارے پاس اور بھی تو صبح کے 7 ہی بجے ہیں. ولیمہ رات کو ہوگا تو کیوں نہ ہم اپنا فرض پورا کر لیں. ایک ہاتھ سے علیزے کا چہرہ اپنے ہاتھ میں پکڑے اوپر کی جانب کیے پوچھتا ہے، کون سا فرض؟ حیران کن نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے. سہاگ رات منا کر ولیمہ منانے کا. بھاڑ میں جائیں آپ، وہاں جا کر شیطان کے ساتھ منا لیں، مجھے تنگ نہ کریں. سرخان کہتا ہے اور علیزے ایک تھپڑ سینے پر مارتے ہوئے سرخان سے دور ہوتی ہے. وہ اسے کراس کرنے لگتی ہے کہ زرخان پھر اس کا ہاتھ پکڑے اس کے قدموں کو روک دیتا ہے. اب جو بھی کروں گا اور مناؤں گا وہ سب تو تمہارے ساتھ ہی ہوگا میری جان. اب سے خود کو تیار کر لو، کیونکہ لفظوں سے محبت ظاہر کرنا نہیں آتا مجھے، پر اب تمہیں اپنی حرکتوں سے کر کے دکھاؤں گا. زرخان شاہ میر عالم کی زندگی کی وہ خوبصورت قیدی ہو تم. سے قید کر کے بے رحم سزائیں دینے کا ارادہ نہ جانے کب سے تھا میرا. ویلکم ٹو مائی لائف میرا چھوٹا سا گوریلا. سرخان علیزے کے چہرے کو پیالے نما انداز میں اپنے ہاتھوں میں پکڑے اس کے ماتھے پر مسکراتے ہوئے لب کشائی کرتے ہوئے کہتا ہے. سرخان کی بات پر علیزے منہ پھلائے غصے میں اپنی آنکھیں بند کیے سرخان کو خود سے دور کرتی بنا دوپٹے کے بے دھیانی میں ہی کمرے سے باہر نکل جاتی ہے. ایک نئی صبح کی شروعات ایک بنگلے میں ہو چکی تھی، جہاں اس وقت بھی پورے بنگلے کی ساری لائٹس آن تھیں، پر ہر طرف خاموشی تھی، شور تھا. تو اب بادل گرجنے کا تھا، جو کسی کے دل کی بے چینی کے ساتھ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا تھا. کل پوری رات کے امایا اور آریان دونوں جاگے ہوئے تھے. دونوں کی ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہیں لگی تھی. آریان پوری رات ٹھنڈ میں اسٹڈی روم میں عجیب دل کی کیفیت سے پریشان پھر رہا تھا، جبکہ امایا اس کے کمرے میں زمین پر بیڈ سے ٹیک لگائے ہوئے اپنے گھٹنوں سے سر ٹکائے ہوئے اسی طرح روتی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی. اور اب آریان اس کے کمرے کے باہر سیڑھیوں کے سامنے اپنے کمرے پر نظریں جمائے ٹہلتا پھر رہا تھا. آریان مکمل طور پر بکھری ہوئی حالت میں تھا. سر کے بال سارے بکھر کر اس کے ماتھے پر پھیلے ہوئے تھے. شرٹ پینٹ سے باہر تھی، شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے. وہ اپنے کمرے میں جا کر کپڑے چینج کرنا چاہتا تھا، پر اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی امایا کے سامنے جانے کی. پر اپنی ایسی حالت دیکھ کر آریان کو غصہ بھی آ رہا تھا. دن میں 2 بار وہ سوٹ بدلنے کا، شاور لینے کا عادی ہے، پر کل سے اس نے 1 بار ہی شاور لیا تھا اور تب سے ہی انہیں کپڑوں میں ملبوس تھا. اب الجھن ہو رہی تھی اسے خود پر. صبح ہوتی جا رہی تھی اور آریان کا دل ڈوبتا جا رہا تھا. آریان گہری سانس لیے کمرے کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے سے شیروز اسی پل بنگلے میں داخل ہوتا ہے اور سیدھا اس کی نظر آریان پر جاتی ہے، جو اپنا ایک ہاتھ کمر پر رکھے دوسرا ہاتھ اپنے بالوں میں پھیر رہا تھا. سب یہی دیکھنا رہ گیا تھا. شیروز بلند آواز میں کہتا ہے کہ آریان کی فوراً سے نظریں دوسری منزل سے اس کی جانب اٹھتی ہیں. کیا ہے؟
آریان کمرے سے دور ہوتا بلند آواز میں پوچھتا ہے، یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں آپ؟ شہروز سیڑھیوں سے اوپر آتے ہوئے پوچھتا ہے، مجرا کر رہا ہوں، آ جاؤ تم بھی حصے داری ڈال لو بیچ میں۔ چڑھ کر جواب دیتا ہے، نہیں، آپ کا مجرا آپ کو مبارک، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، ویسے لعنت ہو تمہاری شکل پر۔ شہروز کو صاف ستھرا بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ پہنے دیکھتے ہوئے گندا سا منہ بنائے کہتا ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی آنکھیں کیے پوچھتا ہے، تمہیں کس نے کہا تھا اس چھوٹی چڑیل کا اور میرا کمرہ ایک ساتھ کرنے کو؟ آریان اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے بولتا ہے، ہاں تو میاں بیوی ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں، میں نے تو یہی دیکھا تھا تو۔ شہروز کندھے اچکائے ہوئے کہتا ہے، مجھے کیا پتا تھا آپ کی چھوٹی چڑیل واقعی میں چڑیل نکلے گی جس کی آپ کو خود کو پہرہ دار کرنا پڑے گی۔ کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بولتا ہے، مجھے نہیں پتا، کمرہ کھلواؤ، میرے کپڑے اور لیپ ٹاپ اندر ہے، مجھے چاہیے۔ دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، ہاں تو بولے اپنی بیوی کو، ڈر کیوں رہے ہیں، کھول دے گی دروازہ۔ پرسکون سے انداز میں کہتا ہے، میں نہیں کھلوا رہا ہوں، تم کھلواؤ۔ اپنے لب کھینچتے ہوئے کہتا ہے، کیوں، آپ کو ڈر لگ رہا ہے بولنے سے؟ مجھے تو بڑا حکم دیتے رہتے ہیں، یہاں تو کچھ نکل ہی نہیں رہا منہ سے۔ آریان کو سر تا پیر دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میرے منہ سے اس وقت کچھ نکل گیا نا تو تم کھڑے کھڑے تباہ ہو جاؤ گے، دماغ نہ گھماؤ، دروازہ کھلواؤ، تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے، تم ہی بھگتو۔ آریان اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں مضبوطی سے بھینچتے ہوئے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہتا ہے، ہاں، جیسا کہ میرے کہنے پہ شادی کی تھی نا، جو اب سارا الزام میرے سر لگا رہے ہیں۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہتا ہے، زبان نہ چلاؤ، دروازہ کھلواؤ۔ اب آریان حکمانہ انداز میں کہتا ہے، ہاں رکیں، کھلواتا ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے، جو بھی ہے وہ ہے تو لڑکی۔ شہروز اپنے کوٹ کو ٹھیک کرتے ہوئے کہتا ہے اور آگے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتا ہے، ہاں ہاں کرو۔ شہروز کی طرف پلٹتے ہوئے بولتا ہے، دروازہ کھولیں مس شاہ، ہمارے سر کو اندر آنا ہے ابھی۔ دروازے پر دستک دیتے ہوئے اٹل لہجے میں کہتا ہے کہ اندر سے غصیلی آواز میں جواب آتا ہے، تم شکل گم کرو اور اپنے سر کے لیے جا کر قبر کا انتظام کرو، اب اندر وہ صرف وہی جائے گا۔ خبیث بڈھا کہیں کا۔ امایا کی بات پر شہروز دروازے کو گھورتا رہ جاتا ہے، لا حول ولا قوت، یہ کیا تھی بے عزتی، پر میری ہوئی یا آپ کی؟ مڑ کر آریان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، مجھے فیل بھی ہو گئی ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ میری ہوئی ہے بے عزتی؟ گندا سا منہ بنائے نیچے حال میں دیکھتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، یہ شادی اپنی مرضی سے کی ہے تو میرے نہیں، آپ کے بھگتنے کے دن چل رہے ہیں۔ میرا آپ کو بھگتنا کافی ہے، اور کسی کو ہینڈل کر کے پاگل خانے شفٹ نہیں ہونا چاہتا ہوں میں۔ اپنے آپ ہینڈل کریں اس مصیبت کو، میں چلا نیچے۔ شہروز کہتے ہی بنا رکے سیدھا دوسری منزل سے نیچے حال میں آتا اسٹڈی روم کی طرف بڑھتا ہے۔ شہروز کو جاتا دیکھ آریان گہری سانس لیتے ہوئے خود ہمت کرتا کمرے کا دروازہ بجاتا ہے۔ دروازہ کھولو لڑکی، آریان بیزار انداز میں کہتا ہے۔
امایا خان نام ہے میرا، گھٹنوں سے سر اٹھائے غسیل انداز میں کہتی ہے۔ ہاں وہی چھوٹی چڑیل، دروازہ کھولو، مجھے اندر آنا ہے۔ دوبارہ دروازہ بجاتے ہوئے کہتا ہے۔ پیسے لگیں گے، پیسے دے، میں پھر دروازہ کھولوں گی۔ دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ اپنے کمرے میں آنے کے پیسے کون دیتا ہے؟ امایا کی بات پر حیرانگی سے بڑی بڑی آنکھیں کیے دروازے کو گھورتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ پیسے دیں گے تو میں اندر آنے دوں گی، ورنہ چھٹی کریں۔ امایا بیڈ پر ہاتھ رکھے زمین سے اٹھتے ہوئے کہتی ہے۔ دیکھو لڑکی، پیار رومانس کرنے کی باتیں کر لو، میں ابھی سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صبح صبح پیسے مانگ کر میرا بی پی لو مت کرو۔ دروازے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا ہے۔ اچھا، جو کل رات سے میرا چڑھایا ہوا ہے اس کا کیا؟ وہ کس کھاتے میں ہے؟ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھتی ہے کہ آریان کی بات پر اس کے قدم رک جاتے ہیں۔ وہی جو تم نے پیسے پر ہاتھ کی صفائی بنا رکھے ہوئے ہے۔ انہیں میں ڈھونڈ لوں، آریان کہتا ہے کہ امایا کے قدم اور سانس وہیں رک جاتے ہیں۔ ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ میری ہاتھ کی صفائی کا؟ امایا دھیمی سی آواز میں پوچھتی ہے۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے تم سے شادی میں نے اپنا خرچہ کروانے کے لیے کیا؟ گہری سانس لیتے ہوئے کمر سے ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ نے خان بابا کو تو نہیں بتایا نا؟ دروازے کی طرف بڑھے دروازے کے ہینڈل کو پکڑتے ہوئے تجسس و جستجو کے عالم میں پوچھتی ہے۔ کیا یہ کہ اس کی بیٹی ایک عدد چورنی ہے؟ آریان کہتا ہے کہ امایا اپنے لب کھینچ لیتی ہے۔ میں تو چورنی نہیں ہوں، آپ کے دماغ پر بڑھاپا اثر کرنے لگا ہے، تبھی فضول کی باتیں کر رہے ہیں آپ۔ امایا اپنے دل پر ہاتھ رکھے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہتی ہے۔ میرے بڑھاپے کی فکر نہ کرو، تم اپنی فکر کرو۔ اگر چوری کے الزام میں جیل بھیج دیا تو کیا بنے گا تمہارا؟ آریان اپنے مسکراتے ہوئے مزے لیتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس کہ میں چورنی ہوں؟ آریان کی بات پر طیش میں کہتی ہے۔ ان گنت ثبوت ہے میری شہزادی، تم دروازہ تو کھولو، تمہارا اعمال نامہ تمہاری شکل دیکھ کر دکھاتا ہوں میں تمہیں۔ آریان ہنستے ہوئے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے۔ دروازہ کھولو میرا بچہ، بوتھا دکھاؤ مجھے اپنا، میں تمہاری شکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ آریان دستک دیتے ہوئے مزے لیتے ہوئے کہتا ہے۔ میں بڈھوں کو شکل نہیں دکھاتی ہوں اپنی، اور آپ اپنے اعمال نامے پر دھیان دیں، کیونکہ جیسی آپ کی بوتھی اور کرتوت ہیں، آپ کنفرم جہنمی ہیں۔ وہاں جانے کی تیاری پکڑیں، آپ آئے بڑے مجھے جیل بھیجنے والے۔ واہ! امایا کی بات پر آریان منہ کھولے بڑی بڑی آنکھیں کیے حیرانگی سے دروازے کو دیکھتا رہتا ہے۔